اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 107 سے 110 تک کی تلاوت سنی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ صاف سانپ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ اور مہلت دے دو۔ اب ان آیات کی آسان تشریح، یہ دو معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، اس لیے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے جو جادوگروں کو بھی عاجز کر دیں۔ آپ کی نبوت ہر کس و ناکس پر واضح ہو جائے۔ جادوگروں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قدرت الہی کا ظہور، اور موسیٰ کے معجزات نے فرعونیوں کو فکر مند کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سامنے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ایک اژدہا بن گیا اور اپنا منہ پھاڑ کر فرعون کے طرف لپکا تو فرعون تخت سے کود پڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے چلا کر کہنے لگا، موسیٰ اسے روک لو۔ آپ نے روک لیا، پھر وہ عصا بن گیا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے منہ پھاڑا تو اس کے نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا محل کے دیوار پر تھا۔ جب وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ کانپ اٹھا، کود کر بھاگنے لگا اور چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور عصا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا، میں بتاؤں تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا، تم وہی ہو نا کہ ہمارے پاس ہی بڑھے اور ہمارے پاس ہی پلے، ہم ہی تمہیں پالتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً عصا پھینک دیا اور ایک اور بہت بڑا اژدہا بن کر لہرانے لگا اور لوگوں پر حملہ کرنے لگا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس ہنگامے میں 25,000 آدمی مر گئے۔ لوگ کچل کر مرنے لگے۔ فرعون اپنے محل میں بھاگ گیا۔
اب ارشاد ہوتا ہے کہ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اپنی قمیض میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو وہ انتہائی روشن چمکدار ہو کر نکلا، اس پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس کی روشنی میں کوئی کوتاہی نہیں تھی، اور جب اپنی آستین میں واپس لے جاتے تو پھر وہ حسب سابق ہاتھ بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب عنوان ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے فرعونیوں کو فکر مند کر دیا۔ جب ان لوگوں کا خوف ختم ہوا اور اصلی حالت پر آئے تو فرعون نے اپنے ارکان سلطنت کے جماعت سے کہا کہ یہ تو بڑا ہی فنکار ساحر ہے۔ لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور مشورے کے لیے بیٹھے کہ اب اس بارے میں کیا کیا جائے۔ اس کے نور کو بجھانے، اس کی بات کو دبانے اور موسیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تدبیریں اختیار کی جانے لگی۔ انہیں اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اس کے معتقد ہو کر اس کے سحر کی طرف مائل ہو جائیں گے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہو جائے گا اور وہ لوگ ان کے سرزمین سے نکال باہر کرے گا۔ لیکن جس بات کا اندیشہ نہیں تھا اسی میں مبتلا ہونا پڑا، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، فرعون و حامان کو وہی خوف سامنے آیا جو انہیں تھا، اور جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر چکے تو ایک رائے پر اتفاق کر لیا، جس کی حکایت اللہ پاک نے فرمائی، جس کا کہ تذکرہ آگے جا کر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشائے آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔